کیا منظر ہوگا، ڈرو کہہ رہا ہے اس کو. سورہ حج کی پہلی اور دوسری آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار کی مخالفت سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ساعت قیامت کے دنوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے دن ایسا زلزلہ آئے گا جو عظیم ہوگا. عظیم کیا ہوگا اس زلزلے کی وجہ سے؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے اس کے ساتھ، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے اس کو بچانا چاہتی ہے، اس زلزلے کے خوف میں بھول جائے گی اس بیٹے کو، معصوم بچے کو بھول جائے گی. یوم، اے میرے حبیب، ترونھا، آپ دیکھیں گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اس کو. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا، اور ہر وہ ماں جس کے شکم میں بچہ ہے اس زلزلے کے خوف سے بچے کو زمین پہ گرا دے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اے حبیب آپ دیکھ رہے ہو کہ لوگ مست نظر آئیں گے، لوگ بے عقل نظر آئیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نہیں وہ مست نہیں ہے، ان کی عقل ٹھکانے پہ ہے، لیکن کیوں اس طرح ہو رہے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، خدا کے عذاب شدید ہونے کی وجہ سے ان کا یہ حشر ہوا. یہ معلوم ہو گیا. اب خدا کہہ رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا، ڈرے اس دن سے. پھر سورہ مبارک لقمان کی 33 نمبر آئے گی، باقاعدہ رب العالمین اہتمام کے ساتھ کیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے. واخشوا یوما، اور اس دن سے خوف کھاؤ. واخشوا، خشیت پیدا کرو اس دن کے متعلق، دنیا میں ہر لحظہ اسی دن کی یاد کرتے رہے. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اس دن نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا. ہر نفس کو اپنا ثواب کا اپنا حساب دے. اس دن سے آپ ڈریں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز شیئا ان وعد اللہ حق. اور یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ حق ہے، یہ ثابت ہو کے رہنا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دو چیزوں کی خدا کہہ رہا ہے کیا؟ اس دنیا کی زندگی آپ کو دھوکے میں مت ڈالے گی، آخرت سے غافل ہو جاؤ گے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، یہ جو ہاتھ میں موبائل، ماشاءاللہ ایسی زبردست موبائل ہے کہ ٹچ موبائل کے ساتھ صبح و شام اسی میں لگی، کبھی آخرت کی فکر ہی نہ ہو. ایسا نہ ہو کیا کہ رہے؟ فلا تغرنکم باللہ الغرور. اور یہ بھی نہ کہیں کہ خدا وند عالم کی ذات آپ کو دھوکے میں ڈال دے. اور یار خدا رحیم ہے کریم ہے کہہ کے دھوکے میں نہیں آؤ. خدا رحیم و کریم بھی ہے، اور وہاں پہ اس رات کو، اس دن خدا قہار و جبار بھی ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اسی وجہ سے تو امیر المومنین ہے، مولا کائنات ہے، کیسے اس دن کے بارے میں خوف زدہ ہیں، کیسے اس دن کو یاد کر رہے ہیں. اب دیکھیں امیر المومنین کتنے مظلوم واقع ہو گئے. مولا کائنات ہر وقت مظلوم رہے. امیر المومنین کی شہادت کے بعد امیر المومنین کے صحابی ہیں، امیر المومنین کے شاگرد ہیں، کسی کام سے معاویہ کے پاس گئے، معاویہ کے دربار میں گئے. تو اب معاویہ کو یا ترس آیا یا مکاری کے ساتھ پوچھا، آیا زرار سے پوچھا آپ کا مولا کیسا تھا بتائیں. اب زرار کو پتا ہے کہ میں دربار میں ہوں، اب میں دربار میں جو بات کروں گا وہ تاریخ میں ثبت ہونا ہے. علی کے بڑے بڑے فضائل جو ہیں وہ تاریخ میں کیا ہو گئے؟ تاریخ میں علی کے فضائل جو ہیں وہ ذکر نہیں ہوئے. اب ایک موقع ملا ہے علی کے صحابی کو، مولا کائنات کے شاگرد کو. آج میں دربار میں جیسے بھی ہو علی کے فضائل بیان کروں گا تو یہ شاعر اشعار کی شکل میں، اور میڈیا والے باقاعدہ دنیا تک پہنچائیں گے، کیونکہ دربار میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب تو ہوتا ہے. اب معاویہ نے خود سے پوچھا ہے، اب پوچھا تو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے کہ آپ کے مولا کیسا تھا. وَمِنْ خبر، یہ ناج البلاغی 70 نمبر حکمت ہے. وَمِنْ خبر زرار ابن ضمرة الضبابی عند دخول على معاویہ ومسألته له عن امیر المومنین علیہ السلام.
زرار ابن زمرۃ الزبابی کے اس روایت کو جو ومسألتہ لہو عن امیر المومنین علیہ السلام، معاویہ نے کیا ہے امیر المومنین کے متعلق پوچھا تو زرار نے آپ علی کی مدح و ثنا میں نہیں کہا جیسے ہمارے لیے ممبر ملے تو کیا کرتے ہیں علی کے مدح و ثنا میں خندق و خیبر ہو یہ سناتے ہیں، یہ سنانا ان کے لیے آسان تھا، کہا لیکن یہ کوئی فضیلت نہیں، علی کے لیے خندق و خیبر کی فضیلت نہیں ہے، علی کی جو اہم ترین فضائل تھے ان کو بیان کرتے کیا فرماتا ہے قال فاشهد لقد رأيته في بعض مواقفه، اے معاویہ سن لے خدا کی قسم میں دیکھ رہا تھا اپنے مولا کو بعض اوقات وقد ارقى الليل صدولا، رات ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا، رات کی تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی تھی، وقائم فی المحراب، اور میرے مولا و آقا محراب عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے، قابض علی لحیتہ، اور اپنے ریش مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، یتململ تململ السلیم، ایسے بے قرار و بے چین ہوتے تھے جیسے ایک انسان کو آگے سانپ ٹس مارے تو سانپ کے زہر سے بے چین و بے قرار ہوتے ہیں، اسی طرح مولا کائنات محراب عبادت میں تڑپتے ہوئے بے چین ہوتے تھے، یتململ تململ السلیم ویبکا بکاء الحزین، اور ایسے روتے تھے مولا کائنات شیر خدا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے جنازے پہ روتی، ایسے روتے تھے، روتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے ویقول یا دنیا الیک انی، اے دنیا اے دنیا، ابو طالب کے بیٹے کو دھوکہ دینا چاہتی ہو، الیک انی، جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ، ابھی تعرضتی، آپ میرے ساتھ چھڑنا چاہتی ہو، ہم الیہ تشوقتی، آپ شیر خدا کی طرف شوق سے آئی ہو، اے لا ہاں نہیں نو، آپ کا مقام دیکھیں اور علی کا مقام دیکھیں، کیسے آئی ہو آپ میری طرف، لا ہاں نہیں نو، اے ہاں لا حاجت لی فیک، علی کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں آپ سے، آپ کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہیہات گری غیری، جائیں جا کے کسی اور کو دھوکہ دیں، قتل لخت کی سلاسن لا رجعت فیہا، میں نے آپ کو 3 دفعہ طلاق دیا، آپ واپس رجوع کرنے کا امکان ہی نہیں ہے، لا حاجت لی فیک فعیشک کثیر، اے دنیا ہو کیا آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کے اندر جو عیش و نوش کثیر ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت جو ایک دن دنیا کے 50 سال، فعیشک کثیر و خطر کے حقیر، آپ ڈرانا چاہتے ہو اپنے خطرے سے دھمکی سے تو آپ کے خطرات بہت کم ہے، آپ قبر کے وہ منظر یوم محشر کے وہ منظر کے متعلق دنیا میں کیا ہے، فعیشک کثیر و خطر کی کثیر وہ عملوں کے حقیر، آپ کے پاس جو امیدیں وہ بہت پست ہیں، پھر مولا کائنات ایسے روتے ہوئے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ حزین، جوان بیٹے کی جنازے پہ روتے ہیں، ایسے روتے ہوئے کیا کہتے ہیں آہ من قلت الذات، ہائے ہائے ہے ابو طالب کے بیٹے پہ جس کے پاس ذات رکھا، کون کہتے ہیں وہ مولا جس کے لیے نبی پاک نے یہ سند دی تھی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے میدان میں ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ مولا کہتے ہیں آہ من قلت الذات وطول الطریق، راستہ بہت طولانی ہے، آخرت ہے، وبعد السفر، سفر بہت دور کا ہے، اس کے لیے میرے پاس زیادہ احکام ہے، وہ عظیم المورد، اس پروردگار کے پاس جانا ہے جس کی عدل سے مجھے خوف ہے، لا یامنی بفضلک،